آئیے آغا خیر مقدم کرتے ہیں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ مزاج بخیر. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے. اگر آپ کی اجازت بسم پروگرام اللہ. شروع کریں جی اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہدا ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ایجوکیشن لینی ہے، لیکن میرے جو پاپا ہے، میرے گھر والے جو مجھے پڑھانا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کو نہیں پڑھانا چاہتے، لڑکوں کو پڑھانا چاہتے، لیکن مجھے ایجوکیشن کو بہت شوق ہے، مجھے پڑھنا. تو میں ایسا کیا کروں جس سے میرے پاپا مان جائے کہ لڑکی کو بھی ایجوکیشن ضروری ہے؟ تھینکس. سوال بہت درد بھرا سوال ہے جی کہ یہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جس طرح سے بن گیا، میں اس میں تمہید ماننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لڑکیاں زیادہ علم حاصل کر رہی ہیں بنسبت لڑکوں کے. ماں باپ اس خدشے سے کہ کہیں یہ زیادہ علم حاصل کر لیں اور ان کا کفو نہ مل پائے، ان کے برابر علم حاصل کرنے والا لڑکا نہیں مل پائے، اس ڈر سے بچیوں کو تعلیم سے بے بہرا رکھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے. کہاں تک صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ طاہرین. دیکھیں، علم جو ہے، پیغمبر کی حدیث معروف اور مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یا اسی طرح کی حدیث جو ہے. تو یہ جو پیغمبر کے دین کے ماننے والے ہیں، جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کہیں بھی پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا کہ ایک مسلمان اور ایک مومن لڑکے کو تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں ہونا چاہیے. آج جتنے بھی بزرگان کمال تک پہنچے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ ماں کی گود سے پروان چڑھے ہیں، ماؤں نے انہیں کمال تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا، جب تک مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ تصور جو ہے واقعاً کہنا غلط ہوگا کہ ایک بچہ جس کی پہلی تعلیم ماں کی آغوش ہوتی ہے، اگر وہی جہالت میں بھری ہو، ڈوبی ہو، تو اس کا بچہ کیسے کمال تک پہنچے گا؟ آج واقعاً کبھی اس جملے کی طرف غور کیجئے گا. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت آپ سوچئے اس بات کو. آج میں میکسیمم انسانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ نے بے انتہا ان کے اندر استعداد رکھی ہے، جی، لیکن چونکہ ایسے ماں باپ کی آغوش میں آئے جو وقت رہتے ہوئے اس استعداد کو شگوفہ نہیں کر سکے. جی، اسی لیے ان کو جب اس استعداد کا پتہ چلا تو قبر میں پیر لٹکا چکے تھے. جی. تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیسے کیسے کمالات رونما ہوتے، آج کوئی انسان زبان سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو واقعاً چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جتنا علم دے سکتے ہیں، مفید علم، ان کو ضرور دیں. آج واقعاً یہ افسوسناک بات ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری شہزادی پیغمبر کی بیٹی دنیا کے ہر انسان سے زیادہ علم رکھتی تھی. بے شک. آج یوں ہی نہیں کہتے کہ ہم مولا کائنات کے ہم کفو ہے. جی، یہ علم میں بھی بی کفو تھیں. جی، یعنی خالی خاندان کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کمالات میں بھی بی بی علی علیہ السلام کے ہمتا ہیں، ان کے پیرلل ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، کوئی امام ہے وہ امام نہیں ہے، لیکن بقیہ کمالات بی بی میں پائی جاتے تھے. آیا وہ علم نہیں ہے؟ علم بھی ہے. یقیناً، بے شک. تو کیسے ہم کہتے ہیں ہم بیوی کے حقیقی چاہنے والے ہیں اور ہم ان کی سیرت پاک سے اپنی بچیوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ واقعاً افسوسناک بات نہیں ہے؟ اور آپ نے جو خدشے کی بات کی، تو آپ مجھے ایک بات بتائیے جاوید بھائی، آپ بڑے میں سے یہ سلجھا ہوا سوال ہم ٹی وی پہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. کسی منفی بات کے لیے جی، کیا کسی کمال کا گلا گھوٹا جا سکتا ہے؟ حقیقت میں تو بالکل نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل ہے نا؟ غلط ہے. وہ غلط ہے نا. جی، غلط. اب ہم اپنی ایک غلطی چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ استعداد کو مار رہے ہیں، جی، کمالات کو دفن کر رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ہماری بھی اور ہماری قوم کی بھی، جی، کہ ہم
اس کے بجائے کہ اپنے بچوں کو مقابلہ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے کہ دیکھو یہ بچیاں کمزور ہوتی ہیں فزیکل جو ہے، جی یا اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ان میں ہارڈ ورک نہیں ہے، جی تمہیں تو ہارڈ ورک کے لیے پیدا کیا ہے، سخت زحمت اٹھانے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے آگے وہ نکل جائیں؟ تمہیں تو ان سے بالکل آگے نکلنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کو روک رہے ہیں ان کی استعداد کو دبا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے نہیں بیٹا آپ زیادہ نہ پڑھیے، کیوں؟ ہم ڈر رہے ہیں۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی کمی چھپانے کے لیے کسی کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ جی اور میں تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، تمام مومنین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جن کا امتیاز، جن کا ترہ، جن کا کمال ہی یہ تھا، دنیا میں ان کے علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، تو ہم کیسے ہم علم کے خلاف جا رہے ہیں؟ واقعی یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ آپ نے جناب سیدہ کی بات کی، جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، عالمہ غیر جناب معلم، معصومہ قوم صلوات اللہ علیہ، آپ دیکھیے جی 10 سال کی عمر میں، مجھے یاد آ رہا ہے 10 سال کی عمر میں، مستند روایت ہمارے پاس، جی 10 سال کی عمر میں قم سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا امام کاظم علیہ السلام سے سوال پوچھنے کے لیے۔ جی امام کہیں باہر تھے، جی اور جب یہ لوگ بولے آغا امام کب آئیں گے، تو کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے امام کب آئیں، تو کہا کیا کرنا تھا، کہا سوال لائے تھے، کہا لاؤ سوال ہمیں دے دو۔ بی بی نے سوال لیا، پڑھا، اور تھوڑے سے وقت میں واپس لکھ کے جواب مہر مار کے دے دی۔ یہ لوگ لے کے جا رہے تھے وہ جواب، راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا آغا مولا ہم نے ایک سوال کیا تھا کچھ اور آپ سے جواب چاہتا تھے، لیکن آپ کی صاحبزادی نے وہ جواب دیا۔ امام نے کہا لاؤ دکھاؤ۔ امام نے جواب دیکھا تو عجب جملہ فرمایا، وہ واقعی سنہرے حروفوں سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ فداہا ابوہا، اللہ اکبر، ایک امام معصوم 10 سال کی معصوم قم تھی اس وقت، یہ جملہ عجب فرمایا، فداہا ابوہا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بے شک جی، امام ان کے علم کو دیکھ کر یہ جملہ فرماتے ہیں، تو آج ہم اپنی بچیوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یعنی یہاں تک جو کہنا آپ چاہ رہے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں بھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جہاں تک علم حاصل کر سکتے مفید علم، روکنا نہیں چاہیے ماں باپ کو، بلکہ جہاں تک ممکن ہو موٹیویٹ کرے۔ موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔